السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاہور میں بسنت کا ماحول ہے، پتنگیں اڑ رہی ہیں اور گیت جو ہیں دل ہوا بو کاٹا وہ چل رہا ہے، جبکہ سندھ میں سرکاری افسروں اور کچھ وزراء کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب نے ایک خاص میسیج دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں یا آپ کے مخالف ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے کچھ نرم ہواؤں کا جھونکا جو ہے وہ چلنا شروع ہوا ہے۔ کچھ پیغامات ان کو بالواسطہ بھیجے گئے ہیں کہ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کی جو بیماری اور آپ کے جو دوسرے مسئلے ان میں کچھ گنجائش پیدا کی جائے۔ اور اسی بیک ڈور ڈپلومیسی کی وجہ سے کل منگل کو ان کی سسٹرز کے ساتھ کوئی ملاقات بھی کروائی جا رہی ہے، لیکن آج وزیر اعلیٰ کے پی کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے خان صاحب یہ جو نہیں، ایک اور چیز کا بھی آپ نے ذکر کیا ہاں، تھا۔ اور ایک جزیرہ جس کی خبریں کچھ دنوں سے آنی شروع ہوئی ہیں کہ ایک بہت بڑے مافیا جو جیوش مافیا تھا وہ ایک جزیرے کو رن کر رہے تھے، میاں بیوی دو تھے زائنسٹ، اور انہوں نے اپنے اس جزیرے میں ٹرمپ سے لے کر مودی تک اور ہمارے عمران خان صاحب سے لے کر شاہ محمود قریشی تک اور عرب شیوخ مصر اور ترکی اور ہر ملک کے جو حکمران تھے یا ان کے جو وزراء تھے ان کی رنگ رلیاں منوانے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا اس جزیرے میں۔ اور پھر وہ ساری جو رنگ رلیاں تھیں یا جو ایسی حرکات تھیں جن کو اخلاقی طور پہ درست نہیں سمجھا جاتا، ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں اور پھر ان سارے لوگوں کو بلیک میل بھی مختلف مقامات پر کیا گیا۔ اور آج کل کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ ادھر یا تو وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے یا پھر ان کی کم عمر بچوں کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ ریلیز کر دی جائیں گی۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سندھ، خان صاحب ہم بات کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے بھی کہ کچھ ہمارے جرنلسٹ بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جیسے فروری شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی کم از کم پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ گل پلازہ کی آگ کے بعد نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزراء اور پیپلز پارٹی کے زیر اثر کام کرنے والی بیوروکریسی جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ چونکہ دونوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحاد میں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ جا کے ایک اتحادی پارٹی کے اوپر اس طرح سے ہاتھ ڈالے۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ سرکاری افسروں کے تبادلے کر دیے گئے ہیں پراسرار طریقے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تبادلوں میں سندھ حکومت کی مرضی شامل نہیں ہے۔ وہ کیسے ہوئے اب اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ دوسرا، نیب سکھر نے جام شورو سمیت کچھ وزراء کو بلایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے وزارت کا حلف لینے سے پہلے کے اثاثے اور بعد کے اثاثے جو ہے ان کی تفصیل لے کر آئیں ہمارے پاس۔ اسی طرح ڈیولپمنٹ کے کاموں میں جو تعینات تھے سرکاری افسر ان کے اوپر بھی اسی طرح کے صورتحال ہے۔ اور اس پر زرداری صاحب نے ایک پس پردہ میسج بھی بھیجا ہے، اسلام آباد سے حسنات ملک نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی ایکویشن ہو کہ ایک طرف آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہو پارلیمنٹ کے اندر اور دوسری طرف اتحاد میں پیپلز پارٹی کی ایک نمایاں پوزیشن ہو، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس طرح ان کے ساتھ سیدھا لڑائی کر سکتے ہیں جبکہ زرداری صاحب ایوان صدر میں بھی موجود ہیں؟ جب سیاسی جماعتوں کی اپنی یہ حالت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح انہیں رہنا چاہیے مخالفت کے باوجود بھی جب وہ اس طرح سے نہیں رہ رہی، موقع ملتا ہے مریم نواز کو تو وہ سندھ حکومت پہ چڑھ جاتی ہیں، موقع ملتا ہے تو کچھ ایسے ہیلے بہانوں سے جو اتحادی ہیں مرکز میں وفاق میں وزیر ہیں وہ سندھ حکومت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سیاستدان اپنے معاملات کو اپنی اپنی مخالفت کو کسی پاورفل کوارٹرز کو بھی استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں جیسے گل پلازہ ہے نا، ہاں گل پلازہ ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ سیاست چمکائی جائے۔ گل پلازہ میں لوگ مرے ہیں،
لوگ مرے ہیں، عام بندے مرے ہیں وہاں پر، اور آپ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے چکر میں آ گئے۔ اب دیکھیں یہ وہ ہوتا کہ گل پلازہ یا کراچی کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ بھئی اپنی سیاست اپنے پاس رکھو، ہماری اموات کے اوپر سیاست مت کرو۔ آپ بھی حکومت میں رہتے ہو، ایم کیو ایم حکومت میں رہتی ہے، ایم کیو ایم کے بندے میئر ہوتے ہیں لاہور کراچی شہر کے۔ یہ گل پلازہ پتہ نہیں ان کے دور میں بننا شروع ہوا، ان کے دور سے پہلے بنا، ان کا بھی بیچ میں ہاتھ تھا۔ اب کیسی بات ہے، آپ خود آپ اپنا کردار آپ کا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور آپ گل پلازہ وہ پلازہ اگر ہوتا جو کہ یہ پیپل پارٹی کے دور میں بنا ہوتا تو پھر گنجائش نکلتی تھی کہ جناب آپ سندھ حکومت کیسی حکومت ہے کہ یار گل پلازہ آپ صحیح طرح نہیں بنا سکے۔ گل پلازہ تو جو سارے کا سارا شروع ہوتا ہے، کب سے شروع ہوا، کب بنا، اس میں کیا کیا چیزیں ڈیزائن میں چینجنگ آئی، یا مالک بدلے یا آگے کسی کو دیا گیا۔ وہ ایم کیو ایم وہاں پہ میئر تھی، ایم کیو ایم کے پاس میئر کی پوسٹ تھی۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ یار آپ تو اپنے آپ کو تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ اموات کے اوپر سیاسی دکان لیکن چمکائی یہ جاتی ہے۔ جو اموات کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پہ ہوا ہے اس طرح سے کہ ہمیشہ لاشوں کے اوپر دونوں طرف سے سیاست ہوئی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گل پلازہ کے بعد صرف سیاسی جماعتیں ہی ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگا رہی، میڈیا نے بھی کیمپین شروع کی ہوئی ہے بڑی زبردست قسم کی۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ کراچی میں فائر بریگیڈ کے جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو ان کا فائر بریگیڈ کا موجودہ سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر نئی رپورٹس آ رہی ہیں روزانہ۔ اچھا، اور پھر 2 دن کے لیے نشریات رہی ہیں کہ کراچی میں جو گورننس کے معاملات ہیں یا کراچی کی جو خرابیاں ہیں ان کو کیسے آپ نے سنبھالنا ہے، کیسے کرنا۔ تو ایک طرح سے میڈیا بھی اس طرح کی ایک کیمپین کا یار حصہ دیکھو بن جاتا ہے۔ پاکستان میں جو معاملات ہیں نا، اس میں آپ آ کے ہر بندے نے ایک اپنی دکان کھول لی، ہاں، انسٹیڈ آف بجائے اس کے کہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے ایک چیز کو لیا جاتا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ آپ اکٹھے ہو جاؤ کہ بالکل سیاست تو ہم کرتے رہیں گے یار، سیاست تو ہم نے ساری عمر کرنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرنی ہے، لیکن یہ جو اموات ہوتی ہیں عام شہری کی، چاہے وہ عمارت میں آگ لگنے سے ہو یا عمارت کے گرنے سے ہو، اس پہ جب آتی ہے نا، یہ صرف یہی بات ہے اگر پاکستانی لوگ میچور ہوتے، اس طرح سے میچور ہوتے جس طرح باقی دنیا میں سیاسی طور پر لوگ میچور ہیں، وہ اپنی اموات میں سیاست نہیں کرنے دیتے، نہ کسی کی ہمت پڑتی ہے کہ ان کی اموات پہ وہ سیاسی دکان کھول کے بیٹھ جائے۔ یہ باہر کی دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لوگ اتنے میچور ہیں، وہ اپنی پسند کی پارٹی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دکانیں کھول کے ہماری اموات کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اچھا، تو یہ چیز ہے۔ لیکن خان صاحب اس کے ساتھ ہی ساتھ کراچی اور سندھ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کراچی اور سندھ، تو سندھی بہت ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا حصہ ہے کراچی، بھئی آپ کراچی اور سندھ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو میپ بن رہا ہے میڈیا کے اوپر روز ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جو سندھی نیشنلسٹ ہیں نا، خاص طور پہ اب پیپلز پارٹی کی حکومت تو دور کی بات، جو نیشنلسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو سندھی ہیں، جو ایگری نہیں کرتے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ سندھ جو کہ صدیوں پرانی ایک ثقافت ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب یا کے پی یا دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کے اپنے سب کے حالات ہیں، لیکن سندھ صدیوں سے اپنی زبان، اپنی بولی، اپنے رہن سہن، اپنے کلچر کی وجہ سے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں خود پوڈ کاسٹ کرتا رہا ہوں فلڈز کے اوپر، سندھ حکومت، کے پی کے کی حکومت، یہ 2 حکومتوں فلڈ کے اوپر، جو مونسون کا فلڈ آیا تھا، تیاری پوری طرح نہیں تھی، جی اس کے اوپر تو میں نے بہت بڑے فیکٹس کے ساتھ آیا تھا۔ جی میں گل پلازہ پہ کیوں نہیں آیا؟ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں فلڈ کے اوپر میں آ گیا کہ یہ سندھ کی حکومت تھی، یہ کر نہیں سکی، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، علی امین گنڈا پور کی حکومت تھی، وہ یہ کر نہیں سکی، جو کر سکتی تھی وہ کیوں نہیں کیا؟ لوگ مرے ہیں۔ دیکھو فلڈز کو آپ اس طرح کنٹین نہیں کر سکے، کاؤنٹر نہیں کر سکے جس طرح سے آپ کر سکتے تھے۔ تو میں گل پلازہ پہ کیوں نہیں آیا؟ کامن سینس ہے یار، اگر میں سندھ حکومت کو لتاڑ رہا ہوں فلڈ کے اوپر، تو وہ ایک عمارت، وجہ یہی ہے
کہ اس پہ ان سب نے جمپ ان کیا جو خود بھی ذمہ داری کا ایک حصہ ان پہ پڑتا ہے. جی انہوں نے جمپ ان کیا, انہوں نے شور ایسے مچا دیا کہ جناب وہ گل پلازا کی وجہ سے سندھ ہو گیا فلانا. میں حیران ہو گیا, میں کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ بندے کون ہیں. چلیں مصطفیٰ کمال کو لے لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال سے ذرا پوچھا جائے, آپ کو پتا ہے کہ لو لائنگ ایریاز کراچی میں کتنے ہیں؟ 10 دفعے. میں جرنلزم چھوڑ دوں گا ورنہ انہوں کہنا سیاست چھاڑ دو. میں نے پورا اس پہ رپورٹ کیا کون کون سا ایریا کراچی کا لو لائنگ ایریا ہے کہ جہاں بارش ذرا ضرورت سے تھوڑی سی اوپر ہو جائے نا تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, پانی کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ کتنی بلڈنگ ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, اپنی اپنی دفعہ پہ کسی کی کمزور پوائنٹ آ جائے نا کہ گل پلازا کے اوپر لوگوں مطلب کہ ایک شدت آئی ہوئی ہے, جذباتی ہوئے لوگ, آپ چڑھ جائیں. اچھا, میرا اشارہ یہ تھا کہ پہلے ہی ہم بلوچستان میں جس طرح سے دیکھیں نا کتنی جگہ پہ اٹیکس ہوئے ہیں, کے پی میں کیا آپریشن چل رہا ہے. اگر کچھ سکون ہے تھوڑا بہت تو کے پی سندھ میں اور پنجاب میں. اب سندھ کا سکون جو ہے اس کی جو فالٹ لائنز ہیں, سندھی اردو سپیکنگ, سندھی شہری علاقہ یا دیہی شہر سندھ, اس کو زیادہ شارپن کر کے زیادہ مسائل پیدا کر کے پاکستان کی تو سروس نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. وجہ وہی ہے نا کہ آپ نے دیکھنا کہ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے اور پھر مسئلے کا حل تو بگڑ جاتا ہے مسئلہ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی سندھ کو تقسیم کرنا یا صوبے بنائیں یا کراچی کو وفاق میں دے دیں, تو یہ پاکستان میں سٹیک ہولڈر کیا ہوتا ہے؟ سٹیک ہولڈر کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جی ہاں, سٹیک ہولڈر ہوتا ہے کہ میں بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہوں, آپ بھی ہیں, 3 اور ہیں, 4 اور ہیں, 5 اور ہیں. ہم سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں 5 6 7 8 9 ہماری نیتوں میں فطور پڑا ہوگا. جب سٹیک ہولڈرز کی نیتوں میں فطور ہے تو مسئلہ نہیں حل ہونا, مسئلہ چلتا رہے گا. آج میں بولوں گا اپنی دکان چمکا رہا ہوں گا, کل آپ بولنا شروع کر دیں گے, پرسوں کوئی اور بولنا شروع کر دے گا, اور اس کا پھر لانگ رن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قومی یکجہتی یا آپ کا اتحاد جو مرکہ ہوتا ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگتی ہے, اور وہ غیر محسوس طریقے سے لگ رہی ہوتی ہے. اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا, بعد میں پتہ لگتا ہے یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا. ہاں جی, آگے بڑھتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی. یہ جو آنکھ کا اس دن جو بھی وہ پروسیجر ہوا, اس کے بعد سے ایک خبر تھی کہ وفاقی وزیر بھی ایک موجود تھے اور انہوں نے کوئی ان سے میسیجنگ ہوئی ان کی کچھ چیزوں پر. ظاہر ہے جب کوئی سیاستدان کسی سے ملتا ہے, جیسے آج وزیر اعلیٰ کے پی کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سیاست پہ کوئی بات نہیں ہوئی, صرف فائنینسز پہ بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کچھ دو سیاستدان آپس میں ملتے ہیں یار تو وہ سیاسی بات ہی کرتے ہیں. میری بات سنو, جب یہ ہاسپٹل کا ایشو بنا تو یہی سہیل افریدی صاحب یہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے اڈیالہ جیل کے سامنے. خون کا آخری قطرہ, یہ تو ٹپیکل ان کے الفاظ ہوتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی ٹی وی میڈیا خون کا قطرہ بہا دیں گے تو یہ کر دیں گے, جانوں کا نذرانہ دے دیں گے تو یہ کر دیں گے, اپنے کپتان کو بچائیں گے, اپنے چیئرمین کو بچائیں گے, اپنے مرشد کو بچائیں گے. او بھائی ایک دن میں آپ کا دھرنا ختم ہو جاتا ہے, اگلے دن آپ چلے جاتے ہو سپریم کورٹ پہ دھرنا. سردی ہے یار, اور یار سپریم کورٹ میں دھرنا اس وقت یہ بات ہوتی ہے آج فیصلہ لے کے جائیں گے, آج جو ہے نا ان کو یہ فیات کا فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ اس رات وہ دھرنا ختم سپریم کورٹ. اور اس کے بعد سے پہلے سہیل افریدی صاحب کا ایک اسکیچ سامنے آیا, کیا خوبصورت اسکیچ تھا, جس نے وہ کیا تھا نا کہ پہلے یہ دکھایا کہ سہیل افریدی ایک چیف منسٹر کے پی کے کیا تڑیاں لگا رہے ہیں, اینٹ سینٹ بجا دوں گا. دوسری جگہ پر وہ اڈیالہ جیل پہ ایک ایس ایچ او رینک کے بندے کو, سب انسپیکٹر کو کیا کہہ رہا ہے, ہمیں اندر جانے دو گے, میں ملاقات کرنے دو گے, اگر نہ ملاقات کی نا تو ان کو کہہ دیں جو بھی ہیں کہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اس سب انسپیکٹر نے بھی اینک لگائی ہوئی اور سہیل افریدی نے بھی اینک لگائی. لگا ہی نہیں کہ سہیل افریدی چیف منسٹر ہے اور سب انسپیکٹر کی آلموسٹ منتیں کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ذمہ دار ہوں گے اس کے. یار ایک شریف آدمی ایس ایچ او کہ وہ ایسے ہی کہہ سکتا ہے نا, وہ کیا شریف آدمی ایک 10 20 30 40 سیکنڈ پہلے اسی شریف آدمی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بہہ جائے گا, وہ تو بس سیاسی خون بہہ جائے گا, قطرے بہہ جائیں گے, لاشیں ہو جائیں گی. یار
اچھا اب یہ ہے کہ اگر کل ملاقات ہو جاتی ان کی سسٹر کی، اور خان صاحب ہم یہ امکان ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ایک نرمی پیدا ہو رہی ہے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی یا کسی اور وجہ سے گورنمنٹ بھی تھوڑا سا رجوع کر رہی ہے. آج پرائم منسٹر نے کہا ہے نا کہ جو کے پی میں اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اور جیسے ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے دہشت گردوں انہوں کے نے ساتھ. سیاست پہ بات نہیں کی تو کس پہ کی بات؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا. اچھا اس پہ تو کی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس پہ دونوں وفاق اور صوبوں کی ہم آہنگی ہونی چاہیے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے. اچھا یقیناً انہوں نے کہا ہوگا پرائم منسٹر نے، ہم وہاں پہ کوئی موجود تو نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ سپرڈنٹ کو درخواست دیں، ہم ملاقات کا مینیج کرواتے ہیں. اور میرا خیال ہے کل ملاقات ہو جائے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جب وہ خود کہہ رہا ہے، سہیل آفریدی کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی سیاست پہ بات ہی نہیں ہوئی. یار میرا خیال ہے وہ دونوں فریق اپنی اپنی عزت بچا رہے ہیں نا. اگر کل فرض کرو کچھ گڑبڑ ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے پھر بڑکیں کیوں مارتے ہیں یار؟ ایک بات کہنے کا مطلب ہے کہ یار آپ کی بڑکیں پہ ہیں بھی 10 دن پہلے آپ کی بڑکیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک دن بعد آپ کی کوئی اور ٹون سامنے کل پتہ چل جائے گا. کل منگل کی شام تک پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پس پردہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں ان کی کوئی شکل نکلتی ہے. پسے پردہ ہی رہیں گی، ہمیشہ ہی پسے پردہ رہیں گی، سامنے بھی آ جائیں گی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک موقع ملتا ہے عمران خان کو گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو کیا عمران خان یار صاحب گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا مرشد عمران خان کا مطلب کیا ہوگا کہ پاپولرٹی گئی؟ اس کا یہی سٹینڈ ہے جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہے. آپ سمجھتے ہیں منہ نہیں لاندہ. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر بات چیت کرے گا تو پھر وہ زمان پاک کے کتنے 2-3 کمرے ہیں وہاں تک محدود ہو جائے گا. نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا جو وہاں تک چلا ان جائے کی گا. جو مقبولیت ہے نا اس کا عالم یہ ہے کہ وہ جو بھی یو ٹرن لے لوگ کہیں گے یہ یو-ٹرن آپ نے یار کیا بڑی شاندار موو کھیلی ہے. یہ آپ نے طنز کیا نا یو ٹرن کہہ کے. طنز نہیں، وہ کہتے ہیں خود عمران خان صاحب نے کہا کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک لیکن آپ کا تو یہ ماننا نہیں نا ہے، آپ تو یو ٹرن کو کچھ اور کہتے ہو. یار میرا چھوڑو، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر فرض کرو عمران خان صاحب ملاقات شروع کہتے ہیں نا میں ملاقات کرتا ہوں. نہیں یار ملاقات جو جس طرح کا عمران خان ہے گجیلی قسم کا بنا کے لے آئے تو شاید وہ مذاکرات کرے گا. اگر فرض کرو وہ کہتے ہیں نا کہ میں مذاکرات کرتا ہوں تو ان کے جو ماننے والے انہوں نے کہنا کیسی شاٹ ماری ہے. اچھا میری بات سنو تو پھر کہتا کیوں نہیں؟ وہ خود بیوقوف ہے. اس کے ماننے والوں کا قصور نہیں ہے. ماننے والے تو ہر حالت میں ان کو مانیں گے. وہ کیفیت ہے جو آپ نے پہلے استعمال کیا نا، یہ کافی ڈیروگیٹری ہے. بیوقوف ڈیروگیٹری تو نہیں ہے، خیر اس سے تھوڑا سا اوپر کا لفظ ہے جو اکثر و بیشتر نا پاورز دیٹ بی یا پاورفل کوارٹر کہ بھئی تسی تے بڑا اینوں سجا سجو کے لے آئے سو دولہ بنا کے حکومت میں لے کے آئے تھے، کڈیا کیوں؟ وہ کہنے ہیں نلائق ہے گا سی. اور نلائق تو کام میں ہوتا ہے نا. بیوقوف دیکھیں ابھی بھی اب بتاؤ نلائق اور بیوقوف. نلائق تھوڑی سی بہتر وہ ہوتی ہے، بیوقوف بہت ہی زیادہ ڈیروگیٹری ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کیسا بیوقوف ہے جس نے ادھی قوم نو بیوقوف بناتا، وہ آپ خود کس طرح بیوقوف ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لو نا، نلائق اور بیوقوف. تو وہ ایک ہمارے سینئر صحافی تھے تو ان کے بارے میں حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ میں نے پوچھا ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہ کہتے یار یہ معصوم مکار ہے. معصوم مکار؟ ہاں مطلب بیک وقت معصوم بھی ہے اور مکار بھی ہے. اچھا اسی طرح عمران خان صاحب میں دونوں خوبیاں. وجہ کیا ہے؟ پہلی بات بیوقوفی کی. دیکھیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل سے بات کہہ رہے ہیں اور سننے والا کیا سا. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف منہ پکا کر کے جو بات بھی کرتا ہے نا لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، جب وہ نواز شریف پاپولر تھا. اچھا لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو کوئی ویژنری سیاستدان نہیں ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا نہ کتابیں پڑھتا ہے نہ کتابیں لکھتا ہے، لیکن یہ کیسے یہ پاپولر ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے. اچھا اسی طرح عمران خان کے بارے میں ابھی آپ نے جملہ بولا کہ اگر وہ بیوقوف ہے تو لوگ کیسے اس نے اتنے زیادہ. یار یہ کئی دفعہ وہ کتنی بڑی کہاوت ہے کہ اگر کسی نے پوچھا تھا نا لیلا سے کہ تم جس کو محبوب سمجھتی ہو وہ تو کالا ہے،
مجنوں. تو اس نے کہا کہ میری نظر سے دیکھو. اب یہ جو عمران خان کے ماننے والے نا، ان کی نظر سے آپ عمران خان کو دیکھیں. یعنی کہ اس میں دیکھو نا، وہ ہمارا جو ہے وہ کیمرہ مین، وہ بیچارہ بھی ودوا عورت کی طرح بال کھولے پھرتا ہے اسٹوڈیو. ہاں، تو اس کی کیفیت میں جا کر دیکھیں نا، کیا غم اور سوگ کہ اس میں ہے، اور 20-25 سال لگ جائیں گے اس کو اسی طرح غم. تو جو دیکھیں نا، جو وہ کیسے بیوقوف ہو گیا جس نے اس کو بیوقوف بنا دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کوئکلی دیکھیں کہ جو سیاست پاکستان کی ہے نا، پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ دلیری بھی کام نہیں آتی، بہت زیادہ بہادری، عقل مندی بھی کام نہیں آتی، کیونکہ یہ بڑا ٹیڈیس، مشکل. اچھا، یہاں پہ زرداری صاحب کی ہم بار بار مثال کیوں دیتے ہیں؟ وہ آج اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ذرا سا نرم ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ نہ ہو نا، تو سیاست دانوں میں زرداری صاحب خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کس بندے کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، وہ نفسیات جانتے ہیں. کرپشن اپنی جگہ پر رہی، زرداری ایک دلیر. اچھا، کرپشن بھی یار، یہ جو ہم جرنلائز کرتے ہیں نا کرپشن کے کیسز تو عمران خان پر بھی ہیں، کسی پر بھی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ثابت تو کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے کیسز، کرپشن کی انکوائریاں، کرپشن کی باتیں وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک سائڈ پہ رکھیں تو زرداری ایک بڑا دلیر قیدی ثابت ہوا. ایگزیکٹلی. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اتنی بڑی جو سٹارڈم ہے نا، اتنا بڑا پاپولیرٹی، یار یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو اگر اسی طرح کی سیاست کرتے رہے عمران خان صاحب، میں نہ مانوں، بند گلی میں بیٹھے رہے، تو وہ جو سٹارڈم ہوتا ہے وہ بورڈم میں تبدیل ہو جاتا ہے. لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، وہ کہتے ہیں اس بندے نے تو کچھ کرنا نہیں. نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، وہ سیاست میں رہا، وہ سیاست میں آیا، جب تک وہ کرکٹر تھا وہ ایک کامیاب بندہ. بلا کیوں تھا؟ جماعت اسلامیہ والے بھی اسے کرکٹر سمجھتے تھے، سارا پاکستان نون لیگ بھی سمجھتی تھی، پیپل پارٹی بھی سمجھتی تھی، JUI والے بھی سمجھتے تھے. وہ ٹوٹ پینے نو پتہ نہیں کی ہویا، سیاست ہی آ گیا. سیاست میں آیا تو تقسیم ہوتی ہے سیاست، بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آیا نہ، وہ پہلے اپوزیشن میں ناکام رہا، 2013 تک تو پوری طرح ناکام تھا نا. بالکل. کتنے سال ناکام رہا وہ؟ 1996 سے وہ سیاست میں آیا، سیٹاں کی گیا سن. پہلی دفعہ 1997 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں دی، آپ بھی ہار گیا سی وہ. بالکل. اس کے بعد 2002 میں صرف ایک سیٹ تھی جو وہ جیتا تھا. 2008 کے آج تک سمجھ نہیں آئی بائیک آؤٹ کیوں کیا اس نے. 2013 سے پہلے 2011 میں شجاع پاشا صاحب DGISI آ گئے. انہوں نے کہا میں تینوں سنبھالنا، تینوں پاور دیٹ بھی سنبھالتی ہے. تو 2013 میں پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ واقعی بھی انہوں نے سنبھالیا ہے. انہوں نے سنبھال دیتے بیچارہ پتہ نہیں اگلے کنے 150 سال کلے ہی لگا پھردا. بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ حکومت میں بھی آنے کے بعد جو ایک بینگ اے جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو رپورٹر، ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہوا. ایسا ہی ہے. اب بتاؤ کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ ناکام، حکومت سازی میں حکومتی جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ ناکام. تو جیل میں کامیاب ہے، جیل میں وہ کامیاب ہے، جیل میں وہ پاپولر ہوا، جیل سے وہ ہٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، کئی مرشدی کہتے ہیں کہ ساڈا کھڑا ہے گا، ساڈا مرشد کھڑا ہے. تو میں کہنا اینو جیل ہی رہنا چاہیے تاکہ کھڑا رہے، باہر نکلیا بہ جائے گا. ویسے خان صاحب پاپولر تو وہ تب بھی تھے جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا، جب انہوں نے یہ پرچی نکالی کہ امریکیوں نے میری گورنمنٹ چینج کی. پاپولر ہو گئے. پاپولر وہ اپنے زمان پارک والے گھر میں بھی تھے، پاپولر وہ جیل میں بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیل والی پاپولر تو دیکھتا نہیں اپنے کیمرہ مین کو کیسے ودوا کی طرح بال کھولے، مطلب جیل میں بڑھ جاتا ہے. تو پھر تو دیکھنا کہ وہ بتاؤ کہ وہ بیوقوف کیسے ہو گیا جس نے اس طرح کے کروڑوں لوگ بیوقوف بنا دی. وہ خود بیوقوف کس طرح ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ اپنے ماننے والے فالوورز، ان کے خواب ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے جیل سے باہر نکلیں، گفتگو کریں اسٹیبلشمنٹ سے، سیاستدانوں سے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا خیر، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ان کے چاہنے والے وہ جو بھی یو ٹرن کریں کوئی پرابلم نہیں پڑے گی. اچھا، ایپسٹن فائلز، یہ جو ایپسٹن فائلز ہے نا سر جی، یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے جو ٹرمپ سے لے کر مودی تک
عمران خان سے شاہ محمود قریشی تک، اور شاہ محمود قریشی سے بل گیٹس تک، اور بل گیٹس سے لے کر آپ کے گلف کے ملکوں کے امراء، سفراء، وزراء، سب کو اس جزیرے میں یہ جو ایپسٹن صاحب تھے وہ سب کو لے کر جاتے تھے. یعنی دنیا کی ورلڈ کلاس جنت اس جزیرے پہ اویلیبل تھی، دستیاب تھی. زندگی کی ہر لگژوریس ایلیمنٹ جو تھا نا وہ وہاں پہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا. اور جو لوگ جاتے تھے وہ جا کے پگھل جاتے تھے. ان کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیوار ہمیں سن رہی ہے، کہیں پہ ہماری فلم بن رہی ہے، کہیں پہ وہ ایڈٹ ہو رہی ہے، کہیں پہ وہ سیو ہو رہی ہے، کسی فائل کا وہ حصہ بن رہی ہے. کسی کو یقین نہیں تھا. اب یہ دھماکہ اس وقت سامنے آیا جب مسٹر ایپسٹن جو ہیں انہوں نے ان کی ایسی جگہ پہ خودکشی ہوئی ہے کہ جہاں پہ اس وقت اس عمارت میں اس خودکشی سے پہلے کے کیمرے چل رہے تھے. جب خودکشی ہوئی تو اس وقت کوئی کیمرہ آن نہیں تھا، اور پھر جب خودکشی ہو گئی اس کے بعد پھر کیمرے آن ہو گئے. یعنی انہی فورسز نے یا جو ان کو یوز کر رہے تھے لوگ، انہوں نے اس کو مروا دیا. اب ایک تاثر یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب بار بار ایران کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو چاہتا ہے کہ ایران پہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے ایک بڑا حملہ کریں، لیکن ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے بیڑا بھیج دیا ہے، یا یہ کہا پچھلے دنوں کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر کے اڈوں پہ اوپر بم ڈراپ کر دیے، ایک دن کے بعد سیز فائر کر دیا. ٹرمپ یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. اور تاثر یہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے ایپسٹن فائلز کے حوالے سے کہ ٹرمپ صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو کہ کم عمر بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات کی ہے، وہ وہاں پہ محفوظ ہے، اور اسی ویڈیو کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پھر پورا کیریئر تباہ کر دیا جائے گا، ادھر یا پھر آپ ایران پہ حملہ کریں یا پھر ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ملک کی، دنیا کی جو اس وقت کیا کہتے ہیں سیکیورٹی اور نئی جنگوں کا خطرہ، یہ اس سیکیورٹی کی ایپسٹن بجائے نا فائلز اسٹیبلٹی آف دی ورلڈ ورلڈ جو آرڈر ہے وہ ایٹ سٹیک ہے وہ stake پہ چلے گی. اس ایپسٹن لیکن فائلز. یہ ویسے آپس کی بات ہے. اخلاقی طور پر جب ہماری سطح پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنی طرف بلائیں، مہمان کو بلائیں. مہمان کے 100 قسم کے مشاغل ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو جب ایسا موقع ملتا ہے تو اپنے مشاغل بخیر و خوبی پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کو بلیک میلنگ ٹولز کے طور پہ استعمال کرنا یہ ویسے مناسب نہیں ہے. ہم لوگ اسے مناسب نہیں سمجھتے. لیکن اب تو ہو گیا نا. اب ہو گیا. اب دیکھو نا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں پہ سوسائٹی وہ ہے جو کہ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے. وہ انہوں نے معیار رکھا ہوا ہے جس کو وہ مانتے ہیں، جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کے سپورٹر ہوتے ہیں نا، اس کا معیار رکھا ہوا ہے. یہ مرشد عمران کی 200 ویڈیو چلا دو، ہمارے یہاں معیار ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا نا ہمارا مرشد جو ہے نا اس میں بھی اچھا رہا، اس میں بھی اول رہا. امریکہ میں ایسا نہیں ہے یا یورپ میں ایسا نہیں ہے. وہاں اقدار کو، اقوال زریں کو، ویلیوز کو پریفر دی جاتی کہ یار ہم اس بندے سے امید نہیں کرتے جس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ وہی حرکتیں کرے. ڈونلڈ ٹرمپ پھنس سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہو، اب یہ ہے کہ ابصار عالم نے، آپ نے مجھے کہا کہ ابصار عالم نے اس پہ ہاں شو انہوں نے کیا. ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کی. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی جگہ پر آیا ہوا ہے، اگر یہ بات صحیح نکلتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پھنسا ہوا ہے. بالکل پھنسا ہوا ہے. ایسے تو نہیں وہ بار بار ہم سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بلا جواز ہے کہ ایران کے اوپر وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، لیکن وہ اپنی کیفیت کو تو وہ سمجھتا ہے نا. وہ تو پھنسا ہوگا، بڑا پیڑا پھنسا ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو پھر میرا جڑا فیوچر تابناک جو میں دیکھ رہا تھا وہ تاریک ہو جائے گا. 2035 وہ حالانکہ اسٹل ابھی تک پاپولیرٹی میں ہاں وہ نمبر 1 ہے. جیسے مودی نمبر 1 ہے، جیسے آپ کا مرشد نمبر 1 ہے. یہ سارے بیوقوف جو ہے نا وہ اس وقت دنیا کے لیڈر ہیں. اگر آپ نریندرا مودی کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو بیوقوف کہتے ہیں، نریندرا مودی بیوقوف کب ہوا
جب وہ مئی کی جنگ میں ہمارے سامنے آیا. دیٹ واز دی سر، سلپنگ ٹنگ. ان سب لوگوں کے لیے ایک ایک موقع ایسا آئے گا، سارے بیوقوف ثابت ہوں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، کسی کے لیے موقع اب آ گیا، کسی کے لیے بعد میں آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی اور مرشد عمران، سب کا مستقبل 9 مئی اور 10 مئی کی جنگ والا ہے. یہی حال ٹرمپ کا ہوگا، یہی حال مرشد کا ہوگا، یہی حال مودی کا ہوا ہے، اور یہی حال ہٹلر کا ہوا تھا. آپ کو میں یاد کراؤں. نہیں ویسے ایک آپس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، نریندر مودی، آپ نے نام لیا کہ نریندر مودی کو بھی اس نے اپنے جزیرے میں بلایا. نریندر مودی اس جزیرے پہ گیا، اور جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ خود ایک انڈین ایکٹریس ہے اس کے ساتھ اس جزیرے پہ. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ویسے نریندر مودی کے بارے میں اچھا خاصا میں نے کچھ چیزیں ایکسپلور کی ہوئی ہیں، جس کو میں کسی نہ کسی جگہ پر اس میں عورتوں کے بارے میں میری نظر میں نریندر مودی کی نہیں، آپ کو نہیں یاد کہ وہ جو تلسی کا کردار کرنے والی خاتون تھی، بی جے پی کی وزیر اطلاعات بنی، سم تھنگ ایرانی، سمرتی ایرانی، اس کے ساتھ اس کا سکیم پورے انڈیا میں مشہور ہوا. وہ ایکٹریس ہے. اچھا، اور ابھی یہ جو کنگنا رناوت ہے وہ تو بدنام ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. وہ اس نے ٹکٹ دیا تھا، اس کو ممبر بنایا، اس کے اوپر روش کمار نے 2 شو کیے اور سیریس جرنلسٹوں نے شو کیے ہیں. ہاں، وہاں پہ یہ جو لڑکی ہے یار، اس کا 1-2 فلمیں میں نے دیکھی ہیں، اچھا کام کرتی ہے، لیکن یہ بی جے پی کے اس نے کچھ ایسے اپنے مخالفوں کو اس طریقے سے للکارا تھا، وہ زیب نہیں دیتا. نہیں، بی جے پی تو پھر کر لیتی نا. اب جو بندہ چلا جائے گا بی جے پی میں وہ تو گیا. اسی طرح جو ٹرمپ کی پارٹی میں جائے گا وہ بھی گیا. اور جیسے آپ کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں کتنی خواتین گئیں، اور اچھی فیملیز کی خواتین اور رل گئیں. یہ سیاست ایسا ہی کرتی ہے. بہت کم سیاسی جماعتیں اپنے خواتین کو عزت دیتی ہیں، جن میں میں پھر کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اس میں نمبر 1 ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیتے ہیں. خدا حافظ.